بسم اللہ الرحمن الرحیم والعبد والحر فی سواء، چوری میں آزاد اور غلام برابر ہیں۔ آزاد بندے نے چوری کی 10 درہم یا اس سے زائد کی قیمت کی چیز تھی، یا 10 درہم اس سے زائد پیسے تھے، ان کی چوری کی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے، اور اگر غلام نے اتنی چوری کی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ تو اس میں آزاد اور غلام دونوں برابر ہیں۔ لِإِطْلَاقِ الْآیَةِ مِنْ غَیْرِ فَصْلٍ، کیونکہ آیت مطلق ہے جس میں کوئی فرق نہیں کیا گیا آزاد اور غلام کا۔ آیت مطلق کون سی ہے؟ کل حاشیے میں ہم نے یہ تو نہیں پڑھا تھا، پچھلا حاشیہ رہ گیا نا۔ ایک بات آئی تھی اس میں، بلکہ وہ پہلے پڑھ لیں پھر اس کو دیکھتے ہیں۔ حرز سے چوری کیا ہو۔ حرز کیا ہوتی ہے؟ حرز کی دو قسمیں، احدہما المبنی للحفظ المال، جو مال کی حفاظت کے لیے کوئی عمارت وغیرہ بنائی جائے، یا سامان کی حفاظت کے لیے کوئی گھر ہے، گھر کے اندر دکان کے اندر چیز رکھی ہوئی ہے، اسے تالا لگا ہوا ہے، تو اب یہ حرز میں ہے، یہ حرز اور حفاظت ہے۔ اگرچہ بندہ وہاں حفاظت کے لیے موجود نہیں، لیکن یہ جگہ بنائی کس لیے؟ حفاظت کے لیے۔ اس سے کسی نے چیز نکالی تو یہ چوری ہے، اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ دوسری بنتی ہے حرز حافظ، ان یکون محرزا لصاحبہ، جو مالک ہے نا چیز کا، اس نے حفاظت میں اسے رکھا ہوا ہو، تو اس سے کسی نے چیز اٹھا لی ہے، مثلا بندہ مالک پاس بیٹھا ہوا ہے، اگرچہ ضروری نہیں اسے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہو، پاس مالک موجود ہے تو وہ حفاظت کے لیے پاس موجود ہے، وہاں سے کسی نے اٹھا لی تو یہ چوری شمار ہوگا۔ کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے قاطع سارق رداء صفوان، صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر کے چوری کرنے والے کو آپ نے اس کے ہاتھ کاٹے، اور وہ چادر صفوان کے سر کے نیچے تھی اور وہ سو رہے تھے۔ فجعلہ محرزا بہ، وسوان، حضور نے انہیں محرز ہی سمجھا کہ وہ ان کی حرز اور حفاظت سے اس نے چیز اٹھائی ہے، چاہے وہ جو صاحب مالک ہے وہ سو رہا ہو یا جاگ رہا ہو، کیونکہ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے تھے جب ان کی چادر چوری ہوئی، تو حضور علیہ السلام نے اس پر ہاتھ کاٹے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مالک پاس موجود ہے تو وہ چاہے سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے، وہ حفاظت کے لیے ہے، حفاظت سے چیز اٹھائی گئی ہے، اس لیے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اور لا شبہ تفی، کیونکہ اس میں شبہ نہ ہو، اور آخری بات کیا تھی اس میں کہ شبہ نہ ہو، اس میں اس حرز سے اٹھائی جائے، اس حفاظت سے جس حرز میں کوئی شبہ، اور مثلا گھر میں چیز پڑی ہوئی ہے تو بندہ اس حرز میں داخل ہے، یا اپنے بھائی یا جو قریبی رشتہ دار ہیں، والد والدہ، ان کی چیزیں ہیں، تو یہ اس حرز سے تو اٹھا رہا ہے، حفاظت میں چیز پڑی ہے، لیکن اس میں شبہ ہے کون سا کہ ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، تو یہ اس چیز میں میرا حق ہے، اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ میرا حق ہے، تو یہ شبہ اس میں آ جاتا ہے، شبہ کی وجہ سے حد ساکت ہو جاتی ہے۔ تو اگر شبہ بھی نہ ہو تو ہاتھ کاٹے جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا، یہ ایک سزا ہے اس کی جو کچھ انہوں نے کیا ہے، کسبا جو انہوں نے کمائی کی ہے نا، اس کی سزا ہے، نکالا من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا ہے اس چیز کے، اس کام کے بدلے میں جو ان دونوں نے کیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی سزا ہے۔ نکال من اللہ واللہ عزیز الحکیم، اور فرمایا اللہ غالب بھی اور حکمت والا ہے، جو اس نے یہ سزائیں بتائی ہیں نا اس میں حکمتیں ہیں۔ اب اگلا مسئلہ کیا تھا کہ اس میں آزاد اور غلام برابر ہیں، وہ کیوں برابر ہیں؟ اس کی دلیل ہم نے پڑھی، کیونکہ اطلاق الآیت، کیونکہ آیت مطلق ہے، من غیر فصل، اس میں آزاد اور غلام کا کوئی فرق اور فاصلہ نہیں کیا گیا۔ یہ کہا گیا چوری کرنے والا جو بھی ہے اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، چوری کرنے والی جو بھی ہے اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے، چاہے وہ آزاد ہے غلام ہے، اس کے ہاتھ کاٹنے۔ آزاد اور غلام اس میں برابر ہیں چوری میں، یعنی چوری کی حد میں برابر ہیں۔ آگے ایک مرتبہ چوری کا اقرار کر لے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، یا دو گواہ گواہی دے دیں کہ مسلمان، وہ گواہوں کو دیکھا جائے کہ گواہی کی جو شرائط ہے، مسلمان عاقل بالغ متقی ہوں وہ لوگ، اور وہ جھوٹ بولنا ان کا جھوٹا ہونا ثابت نہ ہو، تو انہیں حد قذف نہ لگی ہوئی ہو، تو ایک دفعہ اقرار کرنے سے ہاتھ کاٹنا ثابت ہو جائے گا، یا پھر دو گواہوں کی گواہی سے ہاتھ کاٹنا ثابت ہو جائے گا۔ خود چور نے ایک دفعہ اقرار کر لیا کہ میں نے چوری کی ہے تو ہاتھ کاٹے جائیں گے، یا پھر دو بندوں نے یہ گواہی دی کہ ہم نے اس کو فلاں وقت فلاں جگہ سے فلاں چیز چوری کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس کو اس پر بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اقرار ہی تو ہے، لیکن اقرار میں یہ ہے کہ اقرار اس نے اپنی مرضی سے کیا ہو، اگر اسے مجبور کیا گیا اور کہ تو اقرار کر چوری کا، اس نے اقرار کیا، تو یہ اقرار باطل ہو جائے گا، اس میں کچھ اس پر لازم نہیں ہوگا۔
ایک مرتبہ اقرار کرنے سے ہاتھ جاری کریں گے۔ امام اعظم امام محمد فرماتے ہیں، امام یوسف فرماتے ہیں کہ 2 مرتبہ اقرار ضروری ہے، لیکن بعد میں انہوں نے طرفین کے قول کی طرف رجوع کر لیا تھا۔ ان کے نزدیک بھی ایک دفعہ اقرار سے گواہی یہ چوری ثابت ہو جائے گی۔ دلیل ان کی یہ ہے کلما جاز اثباتہ بشہادت شاہدین جاز اثباتہ بقرار مرۃ واحدۃ، ہر وہ چیز کہ جس کو 2 گواہوں کی گواہی سے ثابت کیا جاتا ہے اس کو ایک مرتبہ اقرار کرنے سے وہ چیز ثابت ہو جاتی ہے۔ کیا؟ ہر وہ چیز جو کہ 2 گواہوں کی گواہی سے ثابت ہوتی ہے نا، جہاں 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ اگر ایک دفعہ بندہ اقرار کر لے تو چیز ثابت ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہاں پر بھی ایسے ہی ہوگا، ایک اقرار اس نے کر لیا چوری اس کی ثابت ہوگی۔ کسی نے اقرار کیا کسی سامنے میں نے فلانے کو جو ہے نا میں نے فلاں بندے کتنے پیسے دینے، بس ایک مرتبہ اقرار کیا تو ہر جگہ مان لیتے ہیں اس کا ایک دفعہ اقرار کیا ہوا۔ یا پھر 2 بندے گواہی دے دیں بھئی ہم نے اس بندے سے اس سے پیسے لیتے ہوئے دیکھا، ہمارے سامنے اس نے پیسے لیے تھے، ادھار لیے تھے فلاں کے، اب اس نے واپس کرنے ہیں، تو وہی چیز جو ہے جو 2 گواہوں سے ثابت ہو جاتی ہے وہ ایک اقرار سے ثابت ہو جاتی ہے۔ یہاں بھی جو 2 گواہوں سے چوری ثابت ہوتی ہے تو وہ ایک دفعہ اقرار کرنے سے بھی ثابت ہو جائے گی۔ مسلمانوں کے سامنے اقرار کر لیا، اس اقرار پر گواہ ہو سکتے ہیں۔ مثلا کسی نے اقرار کر لیا تو لوگوں کے سامنے اقرار کیا تو اب اس اقرار پہ گواہ ہو گئے، بعد میں وہ اس اقرار سے مکر نہیں سکتا کیونکہ اس پر گواہ جب قائم ہو گئے۔ تو اکیلے میں اقرار کیا تو مکر گیا تو یہ اس کی مرضی ہے، اس کا جو ہے وہ اس کا مثلا ظاہر ہے اس نے جھوٹ بولا پہلے تو اب حق اس کے اگر اس نے دینا تھا تو پھر بھی وہ گناہ گار ہے، نہیں بھی تو اگر اس پر گواہ بن گئے تو پھر وہ ان کی موجودگی میں اس نے گواہی دی ہے تو وہ جہاں کہیں ان کی گواہی سے اس کا اقرار ثابت ہو جائے گا، اس نے اقرار کیا تھا۔ یؤخذ الرجل باقرارہ، بندہ اپنے اقرار سے پکڑا جاتا ہے، اب اس نے جو اقرار کیا ہے تو وہ اسے دینا پڑے گا۔ تو جو عدالت میں کسی چیز کا اقرار کرے گا وہ تو پھر دینی پڑے گی۔ جب ایک جماعت چوری کرنے میں شریک ہوئی اور ان میں سے سب کو 10 درہم ملے، جب انہوں نے بانٹے نا بعد میں پیسے تو 10 درہم سب کو ملے تو سب کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ نصاب جو چوری کا ہے وہ 10 درہم ہے تو 10 درہم سب کو ملے ہیں تو سب کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ اگر ایک نصاب میں بھی سارے شریک ہوئے، مطلب سب کو 10 درہم ملے، کل 10 درہم ہے اور سب کو ایک آئے یا 2 روپے آئے، اتنے بھی آئے، سب ایک نصاب میں شریک ہوئے تو پھر بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ ہماری دلیل نقل لواحد منہما سارق لما دون النصاب، ہماری دلیل یہ ہے کہ جب ان میں سے ہر ایک چور ہے لیکن نصاب سے کم کا چور ہے تو اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، ہر ایک کو پورا نصاب ملے گا تو ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ جب شریک ہوئی ایک جماعت چوری میں، پس ملے ان میں سے ہر ایک کو 10 درہم تو قطیہ، ان سب کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ آگے اگر اس سے کم کسی کو ملے ہیں، اگر ان سے 10 درہموں سے کم انہیں ملے ہیں تو پھر کسی کے بھی ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ آگے تافہن والقصب والسمک والصید والطیر، کہتے ہیں کہ وہ چیزیں کہ جو دار اسلام میں حقیر چیزیں ہوتی ہیں جن کا اٹھانے پر کوئی اتنا خیال نہیں کیا جاتا، یا مباح چیزیں ہوتی ہیں جن کے اٹھانے پر کوئی جس کا چیز اٹھا بھی لی جائے اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، تو اس طرح کی چیزیں اٹھانے سے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ جو چیزیں تافہن کا معنی حقیرن فی اعین الناس، لوگوں کی نظروں میں جن کی اتنی قیمت نہ ہو وہ چوری کر لینے سے، یا پھر مباحن جو چیزیں مباح ہوں یعنی سارے استعمال کر سکتے ہوں، اس کے استعمال کرنے پر کوئی کچھ نہ کہتا ہو تو وہاں پہ ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ جیسے کسی نے کوئی خشک لکڑی کسی کی اٹھا لی، کوئی گھاس اٹھا لی، یا کوئی بانس وغیرہ اس طرح کی چیزیں، یا اسی طرح سے مچھلی یا کوئی شکار کسی کی زمین سے کر لیا کسی نے، اور کسی کے اس طرح سے وطیر کسی کا کوئی پرندہ جو ہے اڑتا ہوا وہ کسی نے اٹھا لیا تو وہ کسی نے شکار کر لیا تو اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ لیکن ہمارے یہاں ان تمام چیزوں پہ جو ہے نا وہ بہت سختی کی جاتی ہے۔ تو کہا سا اتو چرانا سی ڈنگراں کی
تیرے ڈنگر ادھر کیوں آئے نا، اے تو کیوں چرے نا بھائی، ہماری کھیتی سے کیوں چرے ہیں جی، اس طرح سے لکڑیاں ہم نے کوئی کاٹ کے خشک کر کے رکھی ہوئی تھی تو تم نے کس طرح کاٹی ہیں، تو ہمارے درختوں سے نہ تو لونگ کیوں لائی ہے ساڑھے درختہ تو اس وقت تو ادھر آیا کیوں، ہمیں بھی ضرورت ہوتی ہے اس کی۔ تو اگرچہ یہ، لیکن ان میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ اگرچہ ہمارے یہاں ان کو مباح نہیں کہا جاتا، لوگ اسے منع کرتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ حرز حفاظت میں نہیں ہوتے، مثلا درختوں کے ساتھ ہر وقت بندہ وہاں پہ کوئی گارڈ تو نہیں بٹھایا ہوتا کہ کوئی لنگ نہ لائے یا کوئی اس سے لکڑیاں نہ کاٹے یا گھاس جو ہے جو فصلیں ہیں تو وہاں پہ کوئی جانور نہ چرائے، تو وہاں پہ بھی کوئی محافظ عام طور پہ موجود نہیں ہوتا، تو اس لیے وہاں وہ حرز میں چیزیں نہیں تھی، تو اگر کسی نے چوری کر بھی لی تو وہاں پہ ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ ولا فیما یسرا الیہ الفساد، ان چیزوں میں بھی ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے جو جلدی خراب ہو جاتی ہیں، جیسے پھل ہو گئے، تازہ پھل ہو گئے، جیسے دودھ، گوشت اور بطیخ، تربوزہ، تو ان کے اٹھانے پر بھی ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، کیونکہ اس میں وہ تعویل ہو سکتی ہے، کون سی؟ بھئی خراب ہونے والے تھے تو میں نے کہا ایسے یہ چیز خراب ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی، تو میں کہا چلو کھا ہی لے، میں کھا لیتا ہوں، چلو کسی کا کام آ جائے۔ بزرگ کہتے ہیں تو بابے کہتے ہوتے ہیں جتنے منہ میں چیز چلی جائے تو ثواب ہی ہے، تو جتنے منہ میں چلی جائے گی تو اس کا ثواب لینے کے لیے، تو میں نے کہا آپ کو ثواب سے محروم نہ کیا جائے، تو اس لیے میں نے کہا کہ دودھ پڑا تو خراب ہو جاتا، کوئی بلا جو پی جاتا تو میں بلا بن گیا، میں نے پی لیا، تو اس لیے وہ یہ تعویل ہو جاتی ہے۔ کیا کہا تھا تعریف میں بولا تھا، من غیر تعویل، جس میں تعویل نہ ہو سکتی ہو اس کے اٹھانے پر ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اور اس طرح اسی طرح والفاقیہ، اور وہ درخت جو کہ پھل درخت پر لگا ہوا ہے، وہ پھل جو درخت پر لگا ہوا ہے اس کو کاٹنے سے، توڑنے سے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، اور وہ کھیتی جو کہ ابھی تک کاٹی نہیں گئی وہ کسی نے کاٹ لی، وہ وہاں سے کسی نے جانور چرا لیا، تو اس پر بھی ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ لعدم الاحراز، کیونکہ یہ جو درختوں پر پھل لگا ہوا ہے، یہ جو کھیتی ہے بندے کی کسی کی حرز اور حفاظت میں نہیں ہے، اس لیے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ لیکن اگر حفاظت میں ہے، جیسے باغات ہوتے ہیں نا، باغ مالٹے کے مثلا لوگ دے دیتے ہیں تو بیچ دیتے ہیں، تو اب جو جنہوں نے خریدے ہوتے ہیں وہ وہاں پہ انہوں نے وہ خیمے لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اس میں چکر بھی لگاتے رہتے ہیں، تو وہ وہاں محافظ موجود ہے، تو اس لیے اس لحاظ سے جب وہ حفاظت کے لیے وہاں پہ ہے، یا اس نے ارد گرد باڑ لگائی ہوئی ہے تاکہ ادھر کوئی نہ آئے، تو وہ باڑ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ ادھر نہ آئے، تو پھر اس باڑ کو توڑ کے کوئی اندر گیا ہے تو اس نے حرص کو توڑا، اس لیے اس کے ہاتھ کاٹے جانے چاہیے اس پہ۔ جی دیوار اسی لیے بنی ہوتی ہے کوئی نہ آئے بندہ، تو وہ حرص کے لیے ہوتی ہے، جو حرص توڑی ہے کسی نے تو اب اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ لمک کے بھی وہ آگے مسئلہ آتا ہے، لمک کے کیا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، کانت الایدی لا تقطع، حضور کے زمانے میں ہاتھ نہیں کاٹے جاتے، فی الشیء تافی حقیر چیزوں میں، وما یوجد فی دار الاسلام مباحا، جو چیزیں دار الاسلام میں اصل میں مباح ہیں، اپنی صورت کے اعتبار سے لوگ ان میں رغبت نہیں کرتے، تو وہ چیزیں حقیر کہلاتی ہیں، اور لا تدن بھی، ان کے اٹھانے سے کسی کا کوئی تنگ دل نہیں ہوتا، اس لیے اس پر ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ اسی طرح جو نصاب سے کم چیزیں ان کو اٹھانے سے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، کیونکہ حرز ان میں ناقص ہے، اور وَلِهَذَا يُلْقَى بَعْضُهَا فِي الْأَبْوَابِ بَلْ فِي الْقَوَارِعِ، بعض چیزیں جو ہے نا وہ باہر اس طرح سے لوگ ایسے کباڑ خانے میں پھینک دیتے ہیں، وہاں چیزیں ایسے رکھی ہوتی ہیں، اس طرح جیسے کوئی چیزیں خراب ہو جائیں تو گھروں میں مثلا مختلف جگہیں ہوتی ہیں کہ سیڑھیوں کے نیچے کوئی چیز رکھ دے دی، خراب شاب ہے چلو کسی کو دے دیں گے، یا ویسے جو ہے نا وہ پڑی رہے، اس کا کوئی اتنا اعتبار نہیں ہوتا، تو وہ چیزیں کسی نے اٹھا لی تو ان پر بھی ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی نا، لا یقطع فیما یوجد، یہاں سے ترجمہ دیکھیں، اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے، نہیں کاٹے جائیں گے ہاتھ ان چیزوں میں جو کہ حقیر ہوتی ہیں، مباح ہوتی ہیں دار اسلام میں۔ دار اسلام کی قید لگائی ہے، کیونکہ دار حرم میں جتنی چیزیں، دار حرم میں جو چیزیں ہیں مسلمانوں نے اگر وہاں سے اٹھا لی تو ان پر ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے کسی کے، وہ مباح ہے مسلمانوں کے لیے۔ جو جلدی خراب نہیں ہوتی ان میں ہاتھ کاٹے جائیں گے، نہیں کاٹے جائیں گے، اس پر امام یوسف فرماتے ہیں جو جلدی خراب ہوتی ہیں ان میں ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس پر بھی، جو جلدی خراب ہوتی ہیں ان پر بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے، لیکن ہماری دلیل نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا قطع فی طعام، حضور نے فرمایا طعام میں ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، اور یہ حدیث عام ہے ہر اس چیز کے لیے جو کہ کھانے والی ہوتی ہے، وہ کسی نے اٹھا لی تو اس کے ہاتھ
نہیں کاٹے جائیں گے، لیکن لکتر ہتر ویسے تعزیر کے طور پہ مارے جائیں گے، کیونکہ یہیں سے چوریوں کی عادت پڑتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کان، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کے زمانے میں حقیر چیز پر ہاتھ نہیں کاٹے جاتے تھے، والبقول، اور سبزیاں اور یہ جو شوربہ وغیرہ، یہ طاف ہونی حقیر چیزوں میں شمار ہوتا ہے۔ لأن مان المال فیہا ناقص و نقصان مان المال کا نقصان جزء منہ فمن، کہ اس میں جو مالیت والا معنی ہے وہ ناقص ہے، اس طرح سے اس کو مال نہیں کہا جاتا۔ لوگ اس کو مثلا، اب ایسا ہوتا نہیں ہے کہ بندہ کو چاہ بھی رکھو، جناب ہو جائے چاہ جناب کو 2 کوٹ تسی بھی بھر لو، 2 گنا لال روٹی نے، اس کا مطلب ہے کہ اس کو جب جو چیزیں عام لوگوں میں تقسیم کی جاتی ہیں اور اس کو لوگ وہ پھر ان کی کیا انہیں کہتے ہیں، ان کی مالیت اس طرح سے نہیں رہتی کہ وہ اتنے مال والی ہیں، کیونکہ لوگ ایک دوسرے کو اس کی آفر بھی کرتے ہیں اور یہ ایک دوسرے کو کھانے کھلاتے ہیں، تو اس پر یہ بھی وجہ اس میں آ جائے۔ ایک تو وہ ہے نا خراب، جلدی خراب ہونے والی، اس میں تعویل ہو سکتی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس میں اس طرح سے مال والی جس چیز کو بندہ چھپا کے رکھتا ہے اس طرح نہیں رکھا جاتا، ورنہ کہتا ہے چلو کسی کھا لی تو کوئی نہیں، خیر ہے، روٹی تھی تو کھا لیا تو کیا ہوا، انڈا ہی تو چوری کر لیا تو کیا ہو گیا۔ مثلا جو ہے نا وہ ہمسایوں کی مرغی انڈے دیتی تھی، انیس نے وہ جگہ دیکھ لی بھائی کہاں وہ انڈے رکھتی ہے، تو وہاں سے اٹھاتا رہا۔ انہوں نے کہا کہ مرغی انڈے دینے چھوڑ گئی، یہ نہیں مطلب ہے کہ کوئی مرغے جو ہے انہیں پڑ گئے۔ امام یوسف فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام سے روایت ہے، اللہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لعنت کرے چور پر، یسرق البیضۃ فیقطع یدہ، کہ وہ کبھی چھوٹی چھوٹی چیزیں مثلا انڈا اٹھا لیتا ہے اور اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اس سے یہ ثابت ہوا کہ انڈا حقیر چیز اٹھانے پر ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ حضور نے فرمایا نہیں ہے کہ کتنا افسوس ہے اس بندے پر، لعنت ہے اس پر کہ وہ چھوٹی سی چیز چوری کرتا ہے اور اپنے ہاتھ کٹوا بیٹھتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے مراد وہ انڈا نہیں ہے مرغی کا انڈا، اس سے مراد بیضۃ الصلاح، وہ ایک اسلحے والا انڈا ہوتا ہے، جیسے نہیں بم وغیرہ ہوتے ہیں مارنے والے، اس طرح کا ہوتا ہے، تو وہ قیمتی چیز ہوتی ہے، اس کی حضور بات کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں۔ مرغی والا انڈا جو ہے وہ اٹھانے سے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، لیکن آج کل وہ 50 روپے کا ہو گیا ہے، تو جس ٹائم سردیوں کے موسم لوگ زیادہ لیتے ہیں اس وقت ان کا دیکھیں نا ملی بھگت ان کی انڈا کمپنی والوں کی، تو یہ اس وقت مہنگے کر کے 30-40 پہ لے جاتے ہیں۔ دیسی تو ابھی بھی کتنے کا ہے، وہ کتنے کا ہے، 45 روپے کا۔ تعریف میں ہم نے کیا پڑھا تھا، تعریف میں کیا پڑھا تھا، کسی دوسرے کا مال لینا خفیہ، تو یہ خفیہ لینا، اور دوسرا کا نصاب ہو، نصاب کے بعد اس میں آگے کم از کم 10 درہم کا ہو تو ہاتھ کاٹے جائیں گے، اس پر مسئلے آ گئے۔ پھر کیا تھا، محرزن ہرس سے اٹھائی جائیں، تو جو چیزیں ہرس سے نہیں اٹھائی جائیں گی، جیسے ابھی درختوں کی بات کی ہے، درختوں کے پھل کی، تو ان پر بھی ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے اس طرح، اور جلدی خراب ہونے والی نہ ہو، جلدی خراب ہونے والی نہ ہو تو ان پر ہاتھ کاٹے جائیں گے، جلدی خراب ہونے والی ہے ان میں ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ جن میں تعویل ہو سکتی ہے یا جن کے اٹھانے میں شبہ ہو سکتا ہے ان پر بھی ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، ابھی تعویل والی بات ابھی چل رہی ہے۔ ولاقتا اشربت المطربہ، وہ پینے کی چیزیں جو نشہ دیتی ہیں، وہ مثلا شراب وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیز کسی نے کسی کی چوری کر لی تو چور پر ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، کیونکہ وہ یہاں پہ بھی تعویل کر سکتا ہے کہ تو جو گناہ کرتا، تو جو پیتا تو گناہ کرتا اس سے، اور حرام پیتا تو ناجائز تھا، تو اس لیے میں نے اٹھا لی تاکہ تو حرام سے بچ جائے۔ تو جو مثلا کھیلتا گیند کے ساتھ اور بلہ، تو یہ کھڑکیاں کے توڑتا اور شیشوں کے لگ جاتا، اور شیشے خراب ہو جاتے، کسی کے گھر جاتا، کسی بندے کو لگ جاتا، کوئی مریض بیمار ہو جاتا، اس وجہ سے ہم نے تمہارا بلہ اور گیند چوری کر لیا، تو تعویل ہو سکتی ہے اس میں جی۔ کون، وہ تو اس سے نہیں کھیلے گا۔ ولا فی تمبوری، کسی نے کسی کا تمبورا بانسری خانسری اٹھا لی تو اس پر بھی ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، اور اس طرح سے جو چیزیں بجانے والے آلات ہیں وہ اٹھا لیے تو وہ بھی ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، کیونکہ وہ کہے گا تو جو گناہ کرتا ہے اسے، تو میں نے اس گناہ سے تجھے بچانے کے لیے، تو میں نے کہا بھی مسلمان پر آیا ہے تو گناہ سے بچ جائے، اس لیے میں نے اٹھا کے اسے توڑ دیا۔ ولا فی سرقۃ المصحف، کسی نے کسی کا قرآن پاک چوری کر لیا تو ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، کیونکہ یہاں وہ تعویل کر سکتا ہے کہ میں نے تلاوت کرنی تھی تو میں نے کہا تجھے بھی ثواب ہوگا مجھے بھی ہوگا، تو آپ تو پڑھتا کوئی نہیں، تو میرے پڑھنے کا ثواب تجھے پہنچے گا، اس لیے میں نے اٹھا لیا تھا۔
امام شافی فرماتے ہیں ہاتھ کاٹے جائیں گے کیونکہ مال متقوی میں اس کو بیچنا بھی جائز ہوتا ہے. امام یوسف بھی ایسے ہی فرماتے ہیں. تو وجہ ظاہر ان الاخذ یتاول، ظاہر وجہ یہ ہے کہ اس کو لینے والا تعویل کر سکتا ہے پڑھنے کی اور قرآن کو دیکھنے. قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے اور قرآن کو پڑھنا بھی ثواب. اس نے کہا میں نے تو دیکھنے کے لیے لیا تھا، تو اس لیے تعویل کر سکتا ہے اور اس سے ہاتھ ساکت ہو جائے گی. اس لیے باقیوں میں بھی یہی بات ہے، وہ جو نشے والی باتیں حاشیے پر، کہ ان میں وہ تعویل کر سکتا ہے کہ تو حرام میں پڑ جاتا اور اس سے حرام سے تجھے اس کو بچانے کے لیے تو میں نے چوری کی ہے. ولا علی وی سرقت المصحف، مصحف چرانے سے بھی ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے اگرچہ اس پر کوئی زیور سونا چاندی لگا ہوا ہو. اور اس کی جلد وغیرہ پر کے اوپر جو گتے آج کل ویسے جس سے ڈبے آ رہے ہیں تو ان کے اوپر اگر کوئی سونا چاندی بھی لگا ہوا ہے تو بندے نے وہ اٹھا لیا پھر بھی ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، کیونکہ یہ چاندی سونا اس قرآن کے تابع ہوگا. قرآن پر ہاتھ نہیں کاٹے جاتے تو اس چاندی یہ اس کے تابع ہے، تو گتے کے تابع ہے یا قرآن کے تابع ہے، تو اس وجہ سے اس پر بھی ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے. فلاف الصلیب من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کی صلیب تھی عیسائیوں کی، وہ جو ٹی بنی ہوتی ہے جی پلاسو، ہاں، تو اس پر بھی ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے. بھئی عیسائیوں کافروں کا نشان ہے، کافروں کے نشان کو میں نے کہا بھئی مسلمان حضور نے منع کیا کافروں کے ساتھ مشابہت نہ ہو. کافروں کے ساتھ مشابہت لازم آ رہی تھی اور کافر جو ہے نا یہ ظاہر ہم ان کو مذہب پہ یہاں پہ ہماری موجودگی میں مذہب پہ عمل نہ کریں، اس لیے اور یہ کفر کر رہے تھے اور اس کو سجدہ کر رہے تھے اور اس کی تعظیم کر رہے تھے. اور میں نے اس لیے اٹھایا تھا کہ انہیں کفر نہ کریں گے، تو جو کفر اس سے کریں گے تو کافروں کی نشانی اس لیے اٹھائی ہے، تعویل ہو سکتی ہے اس لیے ہاتھ جاری نہیں ہوگی اس میں. ٹھیک. ولا شطرنجی ولا نردی، شطرنج اور نرد وغیرہ یہ چیزیں کسی نے کسی کی اٹھا لی تو اس پر بھی ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے. اور اس کی وجہ بھی وہی ہے کہ یہ شطرنج جو ہے اس سے ٹائم ضائع ہوتا ہے اور کبھی اس میں لوگ جوا بھی لگاتے ہیں اور اس سے حرام کماتے ہیں. اس وجہ سے یہاں تعویل ہو سکتی ہے کہ ان سے بچنے کے لیے اس کو اٹھایا ہے یا اس کو ضائع کیا ہے، اس وجہ سے اس پر ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے.